أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135. یہ آیت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی مشکل اور بھاری آیت. یہ ایک آیت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا میں جتنی تباہی ہے، ہماری سوسائٹی میں جو فساد اور بگاڑ اور کرپشن دکھ رہا ہے، اسی ایک آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس ایک آیت پر اگر عمل ہو جائے تو ہمارے گھر میں، سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں امن، شانتی اور پیس قائم ہو جائے. لیکن یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا دل اور بڑی ہمت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نے مانا ہے کہ سارا پاور اور ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اب سنو تمہیں کیا آرڈر دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے. کونو، بن جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف کو، جسٹس کو، نیائے کو لاگو کرنے والے، قائم کرنے والے. بہت بھاری بات ہے. انصاف کو قائم کرنا کیا؟ ایک ہوتا ہے کہ انصاف خود کرنا، ٹھیک ہے میں انصاف کر رہا ہوں میرے بچوں کے ساتھ یا کہیں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ. اور ایک ہوتا ہے کہ انصاف جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے انصاف کرانا کہ یہ انصاف ہونا چاہیے یہاں پہ. اور دوسری بات کہی جا رہی ہے شہداء بالقسط، انصاف کی اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو. کس کے خلاف؟ جہاں بھی انصاف کی بات آئے، جہاں نیائے کی بات آئے، جہاں جسٹس کی بات آئے، وہاں پر تمہارے مقابلے میں کوئی بھی ہو، اگر ادھر تم ہو ادھر تمہارے دشمن ہو، اگر تم غلطی پر ہو تو بھی کہو کہ میں غلط ہوں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انصاف کی بات کرو، انصاف کرو چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ پڑ رہا ہو. عام طور سے دوسروں کے بارے میں انصاف کی بات بہت آدمی کرتا ہے، فلاں آدمی ایسا نہیں کر رہا، فلاں آدمی ایسا نہیں کر رہا. اور جب خود پہ بات آتی ہے کہ آپ بھی تو ایسا نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے عام طور سے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے تو اس وجہ سے نہیں کیا، میں نے تو یہ مصلحت تھی، یہ فلاں فائدہ تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. تو اب یہاں پہ اپنے خلاف انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب پتہ چل جائے، کوئی بھی بتائے، چاہے ایک بچہ یہ بتا رہا ہو، چاہے بوڑھا بتا رہا ہو یا حکومت بتا رہی ہو کہ آپ میں یہ غلطی ہے، آپ نے یہ جرم کیا، تو آپ کیا کریں؟ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے جو ناانصافی کی ہے
میں اس کی بھرپائی کروں گا. لیکن کتنے لوگ اس پہ پورے اترتے ہیں؟ دوسروں کے لیے انصاف اور حق کی بات کہنے والے جب اپنی بات آتی ہے تو اپنی عزت اپنا ایگو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماننے سے انکار کرے، میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں سنتا بھی نہیں. بہت سے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں میں سنتا نہیں، مجھے مت سنائی، مجھے سب معلوم. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تمہارے خلاف ہو، تم اگر غلط ہو تو بولو کہ ہاں میں غلط ہوں، میں نے غلطی کی ہے. دوسرا اول والدین، یہ بہت بھاری چیز ہے. ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے ایک بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایک کو زیادہ دے رہا ہے. ماں جو ہے ایک بہو کے ساتھ بہت یا بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہے، بہو کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ بہنیں جو ہے اپنی بھابھیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، یا بہن بہن پہ ظلم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے. ہم اس ٹائم کیا بولتے ہیں؟ یہ ماں ہے، اس کے خلاف میں کیسے بات کر سکتا؟ یہ تو باپ ہیں ہمارے، یہ تو چچا ہیں، یہ تو گھر کے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اول والدین، اگر تمہارے ماں باپ بھی انجسٹس اور ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو بولو کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونے دوں گا میں. اور چاہے ان کے مقابلے میں تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ماں باپ غلطی پر ہیں تو بولو کہ یہ نان مسلم صحیح ہے، میرا باپ غلط ہے، میری ماں غلط ہے. ہوتا ہے کیا ایسا؟ ایسا ہوتا ہے. والاقربین، عام طور سے آدمی اپنوں کی عزت بچاتا ہے. ماں باپ سے غلطی ہو گئی تو اس کو چھپا دیتے ہیں، پردے میں ڈال دیتے ہیں، اور دوسروں کی غلطی آدمی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی ظلم کر رہی ہو، چاہے تمہارے گھر میں یا گھر سے باہر، تو بولو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناانصافی ہے. والاقربین، اور رشتہ دار، خاندان. رشتہ دار میں کون کون ہے؟ چچا، پھوپھی، خالائیں، جو کلوز لوگ ہیں وہ بھی اگر غلط ہیں تو بولو کہ یہ غلط ہے، یہ آپ صحیح نہیں کر رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار تو نہیں ہوتے، لیکن ایک مالدار آدمی، پاورفل آدمی ہے ایک طرف، اور ایک طرف ایک غریب آدمی ہے، تو کس کے فیور میں گواہی دی جاتی ہے؟ ہاں؟ مالدار کے. میں نے ایک کیس دیکھا، ایک آدمی کا مرڈر کر دیا گیا، پولیس آئی ہے اور پورے گاؤں کے لوگ کھڑے ہیں، صرف ایک سائن کرنا تھا کہ ہاں ہم نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی ہے. ایک آدمی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جا کر کے سائن کر دے کہ میں نے ایک مرے ہوئے عورت کو دیکھا ہے، کیونکہ جو اس کا مرڈر کرنے والا تھا ایک بڑا خاندان تھا، طاقتور خاندان. ایک بیچارے ماسٹر صاحب آئے، الحمدللہ بہت ایمان والے آدمی، قرآن سے بہت اچھا تعلق ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس ایک سگنیچر کرنا ہے کہ مری ہوئی عورت جو ہے یہاں ملی ہے. کوئی نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لائیے میں کرتا ہوں، اور انہوں نے جب کیا تو ان کو دھمکی دی گئی کہ دیکھ لیں گے تمہیں ہم. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لینا مجھے، اور انہوں نے سگنیچر کیا. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طرف پاور ہو، ایک طرف طاقت ہو، اور دوسری طرف کمزور آدمی ہو، ایک طرف مال اور دولت ہو، دوسری طرف غریبی ہو، تو لوگ کس کی طرف بہہ جاتے ہیں؟ مالداروں کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان یکن غنیا، اگر وہ مالدار ہو، او فقیرن، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک غریب آدمی ہے، اسی کے فیور میں گواہی دے دو، تھوڑا اس کا بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ، ان کی بھلائی چاہنے والا، اور ان سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟
کیونکہ وہ غریب کو غریب کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کو امیر کس نے بنایا؟ تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون غریب ہے کون امیر ہے کون رشتہ دار ہے کون، تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، انصاف کرنا ہے، بس دیٹس آل. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑ کر کے انصاف سے مت ہٹو، جسٹس سے مت ہٹو کہ انہیں ہمارے ہیں ان کے خلاف کیسے، انہیں دشمن ہیں ان کے خلاف گواہی دیتے. نہیں، تمہاری چاہت نہیں، تمہاری ڈیزائر نہیں. اور اگلی آیت اگلے کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے توڑ موڑ کر کے گواہی پیش کی. توڑ مروڑ کے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہی دے دینا پریشر میں. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے جو کرائمز ہوتے ہیں اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ گواہوں کی مرڈر کر دی جاتی. گواہ واپس اپنی گواہی لے لیتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا تھا. ابھی یہ بلقیس بانو گجرات کی جو عورت ہے اس کا کیس چل رہا ہے، ایک ایک کر کے گواہ جو ہے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف حکومت رہتی ہے پاور رہتا ہے، دوسری طرف غریبی رہتی ہے. سوسائٹی میں بھی عام طور سے جو طاقتور مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آگے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے غلط گواہی دی یا گواہی دینے سے انکار کر دیا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پورا کا پورا معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. گواہی کا حق ادا کر رہے ہو، انصاف کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم. سو believers, be the upholders of justice and bearers of witness, even if it be against yourselves or parents or relatives. If one person is rich or poor, Allah is more concerned with their well-being than you are. So do not follow your personal inclination, lest you not be just. And if you distort your testimony or refuse to give it, then indeed Allah is well aware of what you do. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جہاں بھی انسان ہے اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، پڑوسی کے ساتھ بھی، ایون کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. نان مسلم ہو ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک مسلمان کا ایک نان مسلم کا یہودی کا واقعہ سنا ہے. دونوں کا کیس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی اور نان مسلم کے فیور میں فیصلہ دیا کیونکہ مسلمان وہاں پہ غلط تھے. لیکن یہ چیز آج ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے کیا؟ یا ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ دوسروں کی ناانصافی کا بڑا ظلم، بہت رونا روتے ہیں، انہیں یہ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے. یہاں جتنی ناانصافی ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں شاید کسی اور سوسائٹی میں نہیں ہوتی. ایک آدمی سے آپ پوچھ لیجئے کہ اس کو انصاف مل رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ کوئی ہے ایسی جماعت، کوئی گروپ ایسا ہے جا کر کے وہاں پہ بولے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، انصاف دلائیے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم، جو لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر انڈیویجول سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف قائم کرنے کی اور حق کے لیے ہر جگہ گواہی دینے کی توفیق نصیب فرمائے.